ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے جو نہایت مفید ہے، اور اس وظیفے میں ایک آیت ہے جو 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ آیت آیات قطب میں سے ایک آیت ہے، یعنی بہت اہم آیت ہے۔ یہ وظیفہ کن کاموں کے لیے ہے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے، حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے، شریر کے شر سے بچنے کے لیے، جادو ٹونا اوپری اثرات اور اس طرح کے بے شمار مسائل جو اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے لیے، حفاظت کے لیے، جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، بری نظر سے حفاظت کے لیے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، آصب ہے، مطلب یہ ایک عمل ہے لیکن اس کے ساتھ تفصیلات جتنی ممکن ہو سکتی ہیں ساری ہیں، بے شمار فوائد ہیں، اور الحمدللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پابندی سے کر لوں۔ نہایت مفید ہے، اس کے بڑے بڑے فوائد مجھے الحمدللہ ملے ہیں، اور ساتھیوں کو بتایا جنہوں نے پابندی سے ضروری ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بس ادھر کیا ادھر فوراً فائدہ نظر آ جائے، تو وقت لگتا ہے، تو انسان اس کو پابندی سے کرے۔ اب میں اس کو بتانے لگا ہوں، نہایت مفید اور مجرب عمل ہے، اور میرا اپنا آزمودہ عمل ہے الحمدللہ، میرا نہیں بہت سے لوگوں کا ہے، مشائخ شروع سے بتاتے رہے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ، اور درمیان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، یہ آگے بھی آیت چل رہی ہے، لمبی ہے ذرا۔ تو جب 153 ختم ہوتی ہے تو 154 شروع ہوتی ہے، ثم انزل علیکم، تو کیا کرنا ہے؟ یہ بھی 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ، یہ آیت بھی 7 مرتبہ پڑھا، اور اس کو بس دم کر لیا، حصار کر لیا اپنے اوپر، اپنی گاڑی، گھر، جو بھی چیزیں ہیں، بچے ہیں، اور کہیں ہیں روئے زمین پہ، وہ کہیں ہیں، سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بس ہم نے ذرا سا ایک دم کر لیا، حصار کر لیا، اشارہ ہی کر لیا، بس نیت کر لی اور دم کر دیا، پھونک مار دی، اللہ خیر صلی، بس اتنا سا کام ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑا مفید عمل ہے، اور میں اس کو جو کرتا ہوں تو درود شریف تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ پڑھنا چاہیں، چھوٹا بڑا جو یاد ہو، تو الفاظ صحیح ہوں، جو مستند الفاظ والے درود شریف سب میں سے کوئی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی میری جو ذاتی جو رغبت ہے اس عمل کے ساتھ، وہ درود تنجینا یا تنجینا، دونوں نام ہیں اس کے، تنجینا بھی تنجینا بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، یہ بھی آگے ہے۔ تو اول آخر میں اس کو پڑھتا ہوں 7 مرتبہ، تاہم کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بڑا مفید اور مجرب عمل ہے، جو پابندی سے کرے گا بہت ساری فوائد اللہ اس کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو اللہ رب العزت کا تعارف کروا رہے ہیں، بہت خوبصورت 19ویں سپارے میں یہ آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ کیا آیتیں ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ سبحان اللہ، ادب کا کتنا مقام ہے۔ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہ میری رہنمائی بھی کرتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جتنی اچھی اچھی صفات ہیں سب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ارے بھائی، بیمار بھی تو اللہ ہی کرتے ہیں، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بیماری کو عام نظر میں بہت کوئی خوبصورت چیز نہ سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے اس کمی والی چیز کو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ادب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، ان کا جمال، ان کا مال، خاندان، دولت، کھیت، یہ وہ جو کچھ تھا بہت دیا، امتحان آ گیا، سب ختم، بیماری بھی آ گئی، بہت عرصہ بیمار رہے۔ کافی عرصے کے بعد جب وہ بیماری کا، بعض کتابوں میں شاید 23 سال تک کا وقت لکھا ہے، بہرحال جو بھی لمبا وقت تھا وہ جب گزارا، پھر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہا، اللہ اکبر، قرآن کے اندر آتا ہے سورہ انبیاء میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو دیکھیے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اللہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے تکلیف لگ گئی ہے، اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسے محبت کے ساتھ اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ مجھے شفا عطا فرما دیجیے، اللہ مجھے شفا عطا فرما دیجیے، لیکن کتنے ادب کے ساتھ بات کی، اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو آپ مہربان ہیں، آپ کریم ہیں، رحیم ہیں، تو معاملہ آسان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جب بات کریں تو بہت ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ بھی ہو، اللہ ہمیں ادب عطا فرما دے۔